حدیث قدسی ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور فرشتوں میں اعلان کرو کہ فلاں بندے سے ہم نے اپنی محبت کر لی ہے، اس بندے کا قرب پا لیا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، پھر زمین کے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈالا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ اللہ کا قرب ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب اس بندے نے پا لیا ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثروں نے، ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، جب ان کا ذکر آتا ہے تو ہم بڑے احترام سے نام لیتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں آج تک ان کی محبت ہے، حالانکہ کئی سو سال پہلے وہ گزر چکے ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ وہ اللہ کا قرب تھا اور اللہ کی محبت تھی ان سے، اس وجہ سے آج تک ان کا یہ نام لیا جاتا ہے۔ اس قرب الہی کو پانے کے کچھ اسباب ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اسباب اختیار کر کے ہم اللہ کا قرب پا سکتے ہیں۔ اللہ ایک آیت میں فرماتا ہے وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا، نہ تمہارے اموال نہ تمہاری اولادیں تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتی، الا من آمن وعمل صالحا، ایمان اور عمل صالح ہوگا تو ہمارے قریب ہو سکتے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہو اور وہ یہ کہے کہ یہ مال ہے تو میں اللہ کا قریبی ہوں، یہ غلط بات ہے۔ یا میرے پاس اولادیں ہیں تو میں اللہ کا قریبی ہوں، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان اور عمل صالح، مطلب کیا؟ مطلب عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو اللہ کے قریبی بن سکتے، وگرنہ نہیں بن سکتے۔ ایمان اور عمل صالح کی جہاں بات آتی ہے اس کا مطلب عقیدہ ہوتا ہے کہ عقیدہ ٹھیک کرو اپنا۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ عمل صالح اور ایمان، اچھے عقیدے والے کی اللہ کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے دوسرا سبب وہ سجدہ ہے، سجدے کے ذریعے بندہ اللہ کا قریب بن سکتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، سجدہ تلاوت ہے، اس آیت میں آپ سب سجدہ تلاوت کیجئے گا، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ سجدے کے ذریعے بندہ اپنے رب کا محبوب بن سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب سجدہ کر رہا ہوتا ہے یہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو رب کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے لیے کثرت سے سجدے کرنے پڑیں گے، اور کثرت سے سجدوں کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم اپنے رب کے قریبی بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اپنے رب کا قریبی بننے کے لیے جو تیسرا سبب ہے وہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع کا اہتمام کیا جائے، یعنی نماز میں آپ کا دل بھی اس رب کی طرف متوجہ ہو، آپ کا جسم بھی خشوع کے ساتھ ہو۔ جسم ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جسم کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ کا دل کہیں اور متوجہ ہے، ایسی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگرچہ فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن اس نماز پہ وہ اجر نہیں ملتا جو اجر ملنا چاہیے۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، جب تم نماز پہ کھڑے ہو جاؤ تو ادھر ادھر متوجہ مت ہوا کرو، کہ اللہ اس وقت اللہ کی نظریں جمی ہوئی ہوتی ہیں نمازی پر، جب ادھر ادھر وہ متوجہ ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے، اللہ بھی اس سے اپنی نظر کو پھیر لیتا ہے۔ تو حدیث میں آپ نے حکم دیا فلا تلتفتوا، جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے دل کو اپنے جسم کو صرف اللہ کی طرف متوجہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ اگر ہم ایسی نمازیں پڑھیں گے تو یہ نمازیں ہمیں اپنے رب کے قریب لانے کا سبب بنیں گی۔ قرب الہی کو پانے کا چوتھا سبب وہ ہے نفل نمازیں، جس کو سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ جو سنت موقدہ ہے وہ تو واجب کے قریب ہے، جو سنت غیر موقدہ ہے جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، عشاء کی نماز سے پہلے کی 4 رکعتیں، اب یہ سنت غیر موقدہ ہے، اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل
اللہ فرماتا ہے کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے مسلسل نفل نماز پڑھنے سے قریبی بن جاتا ہے، اور جب میرا قریبی بن جاتا ہے میں اعلان کرتا ہوں یہ بندہ میرا قریبی ہو چکا ہے، اور میرے اس اعلان سے فرشتے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے جو بندہ مستقل نفل نمازوں کے ذریعے میرا قریبی بن جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ فرض نمازوں کی کمی کو اللہ نفل نمازوں سے پورا کرے گا۔ اور کبھی ہم نے سوچا کہ نبی کریم علیہ السلام نوافل کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ نفلی روزوں کو دیکھیں کہ مستقل پیر اور جمعرات کا روزہ، پھر ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ، پھر اسی طرح شعبان کے روزے، پھر اسی طرح محرم کے روزے، یعنی آپ اہتمام سے نوافل کو جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے، اور یہ اس لیے کہ نفل کے ذریعے بندہ اللہ کے قریبی بن جاتا ہے۔ فرض تو آپ پہ حق ہے، یہ تو آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ پہ یہ چیز لازم ہے، ایک ہے کہ اللہ کی بھی کچھ محبت کا حق ہے، اس کی محبت میں کچھ کیا جائے، اس کی محبت میں آپ نفل کا بھی اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ تو اس نفل سے آپ کی اگر فرض میں کمی ہوگی، اللہ قیامت والے دن اس سے اس کی کمی کو بھی پورا کر دے گا۔